اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، کالز کر سکتے ہیں، آپ میسیجز کر سکتے ہیں، یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے اگر بیماری ہے، آپ خود بیمار ہیں، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، اللہ نہ کرے قرضوں کے معاملات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، رزق میں برکت نہیں، یا رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، کسی بات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور ہاں، اس پروگرام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ کے لیے خاص دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی طرف سے میسیجز موصول ہوتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، یا گھر میں یہ فرد بیمار ہیں، یا ہمارے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، دعا کروا دیجیے گا۔ کیونکہ مدنی چینل کے نظریے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہم پر کرم فرما دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری بھی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہمارے بھی جائز مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں، ہمارے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے ناظرین۔ ابتدا میں ایک چیز میں آپ کو سکھاتا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے نا کہ ہم پریشان ہو جائیں، بظاہر حالات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی صورت میں جب اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش ہونا تو اپنا وہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حوالے کر دیں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مختصر سا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا اور اس کو طلب علم کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، دلچسپی نہیں لیتا تھا پڑھائی کے اندر، جس کی وجہ سے مجھے بڑی سخت پریشانی رہتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کے معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا یہ جو معاملہ تھا نا وہ میں نے اللہ پاک کے سپرد کر دیا، اور اسی رات سے میرے کہے بغیر، جب سے میں نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا تو اس کے بعد سے میرے کہے بغیر خود بخود میرا بیٹا علم کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، اور اسی رات اسی علم کی چاشنی حاصل ہو گئی، اور اس کی سمجھ ان طلباء سے بڑھ گئی کہ جو اس سے کئی سال پہلے طلب علم میں مشغول تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کی طرف اس معاملے کو سپرد کرنے سے اللہ پاک نے مجھے اس مشقت سے راحت عطا فرمائی کہ جس میں مبتلا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک اسے ان علماء میں سے کر دیں کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، ہم بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار اب کیا کریں؟ بھئی آپ پریشان نہ ہو، اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ اب ہمارے وہ ناظرین کے جو اپنی اولاد کی بے جا سختیوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بچوں کے پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور یقیناً ہوتی ہے والدین کو پریشانی، تو اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ زندگی کا کوئی سا بھی مسئلے مسائل میں گھر جائیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی آ جائے اس طرح کا معاملہ تو اللہ پاک کے سپرد کر دے، یا اللہ پاک میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا، تو ہی بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، تو ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ الکریم زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے تمام جائز مقاصد کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، بڑھیں گے۔ اب ہم آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن
معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. جنید بھائی یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کاموں میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے لگو تو وہ کام بن نہیں پاتا. کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ کام بن جائیں اور آسانیاں ہو جائیں. اللہ پاک آپ کے تمام جائز کاموں میں برکت نصیب فرمائے. جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائے. دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا کریں. بعض اوقات کبھی اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی خود کی سستیاں ہوتی ہیں، کبھی بے توجہی کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا. ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اللہ پاک بہتر فرمائے گا. باقی پریشان نہ ہوں. اس کا ایک وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اگر کسی کے کام پورے نہیں ہو پا رہے ہوں، رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہوں، یا بنے بنائے کام بگڑتے چلے جا رہے ہوں، بعض اوقات بیرون ملک سفر کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بھئی ویزا نہیں لگ پا رہا ہے، کبھی کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی ڈاکومنٹس پورے نہیں ہو پاتے، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس طرح کی آ جاتی ہے. تو اگر اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہوں، یا ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخر، بہت ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ پاک کا یہ مبارک صفاتی نام ہے، یا مؤخر. یہ 100 مرتبہ 100 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. اسی کے ضمن میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں. اب دیکھیں جو کام کاج کرنے والے ہیں، اچھا آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں پر آپ ملازمت کرتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو آفس میں جب گئے جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں تو دن بھر کے تمام معاملات الحمدللہ سوجل پورے ہوتے چلے جائیں گے، تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ٹینشن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں، ایک تسلی رکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. اور حکمت عملی کے ساتھ اپنا ایک شیڈول بنائیں اور جدول کے مطابق آپ چلتے رہیں. الحمدللہ سوجل کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے. الحمدللہ سوجل جائز کاموں کے پورا ہونے، کاموں کے پائے تکمیل تک پہنچ جانے کا یہ وظیفہ ہے. تو انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیتی ہیں. ایسا کوئی روحانی وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے موذی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے حفاظت رہے. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ الکریم کیڑے مکوڑوں سے، جانوروں سے حفاظت کا وظیفہ، ان کے کاٹنے سے حفاظت کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. احمد حسن ہے جس کا استخارہ کروانا ہے. اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم. بچہ تھوڑا سا ضدی ہے، غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا نا جذباتی بھی ہے. احمد حسن نام آپ نے بتایا. بچے کا بھی استخارہ کرواتے ہیں زاہد بھائی، نوٹ کیجئے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. حضور میرا نام محمد اختر اتاری ہے. میں احمد پور شرکیہ سے بات کر رہا ہوں، پنجاب کے شہر سے. میرے عرض یہ کرنی تھی، ایک تو میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے. کام جو بھی شروع کرتا ہوں تو اس حوالے سے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے. دوسرا کاروبار وغیرہ بالکل نہیں ہے. میں تقریباً 3 مہینے سے گھر پہ ہوں. کام کاج کی پریشانی ہے. آپ دعا بھی فرما دیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. اختر بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اور جو آپ کے یہ 2 بڑے مسائل آپ نے بتائے نا، تو اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. چلے مزید بھی کالز انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے. آپ استخارے فرما لیجیے. اچھا مزید بھی کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیجیے تاکہ سب کے جوابات ایک ساتھ ہی زاہد بھائی آپ سے معلوم کر لیں گے. ایک میسیج یہ بھی آئے کہ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. اس کا نام شائستہ ہے، 2 ماہ سے بیمار ہے. اس کے بازو میں بڑا درد ہے، علاج بھی چل رہا ہے لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. کوئی وظیفہ بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجیے. بیٹی کا نام شائستہ اور ان کی والدہ کا نام زکیہ ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے. پہلے رشتہ مل نہیں رہا تھا، بہت تلاش کیا، اب بڑی مشکل سے رشتہ تو مل گیا ہے، منگنی بھی ہو گئی. اب لڑکی والے جو ہے نا وہ انکار کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بڑے پریشان ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ انکار نہ ہو. آپ بلال بھائی نوٹ فرما لیجیے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں رشتہ تو طے ہو چکا ہے
منگنی ہو گئی ہے، بات طے ہو چکی ہے، اب آپس میں ہوں گے ان کے کوئی اس طرح کے معاملہ، اب لڑکی والے جو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ لڑکی والے جو ہے نا وہ مان جائے، خیر و عافیت کے ساتھ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے، رشتہ طے ہو جائے، رشتوں میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں۔ یہ نوٹ کیجیے گا، اس حوالے سے وظیفہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے زاہد بھائی یہ نوٹ کیجیے گا، عادل نام ہے اور والدہ کا نام ہے سہناج۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ یہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گالی گفتار تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور آپس میں بڑی تلخ کلامی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان رہتی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرمائے، استخارہ بھی کرے کہ میاں بیوی کے درمیان ان کے محبت پیدا ہو۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میرے دادا کا رویہ فیملی میں ٹھیک نہیں رہتا، گھر سے باہر ٹھیک ہیں، ہر گھر پر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، روزانہ گھر پر بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں۔ خادم حسین نام ہے اور والدہ کا نام حیات بی بی۔ ان کا بھی استخارہ کیجیے گا، کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اپنی اس طرح کی کیفیت ہے نا؟ تو عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، عمر کا بھی تقاضا پھر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کئی کچھ ذہنی طور پر ٹینشنیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، بظاہر جو ہم عمر میں ہیں تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، جو بڑے لوگ ہیں وہ بہت سی چیزیں اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی، کچھ غلطیاں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تجربات ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے، لیکن بڑے ان چیزوں سے سارے یہ مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، اچھی توجہ ماشاءاللہ آپ نے جس کی دلائی۔ وجہ سے بعض اوقات ہمیں وہ چڑچڑاپن لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات بات پہ ٹوک رہے ہیں، لیکن وہ ہماری بھلائی کے لیے بھی ہوتی ہیں بعض۔ چلیں، آپ ان کا استخارہ بھی کیجئے گا اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بڑے ہیں، ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، گھر میں والدین ایک عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بالفرض اگر کسی بات پر وہ غصہ بھی کرتے ہیں یا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ صبر کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، انشاءاللہ الکریم ان کے دل میں محبت پیدا ہو ہی جائے گا۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے بھی کیے جا رہے ہیں، پھر جوابات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بلال بھائی، وظیفہ ارشاد فرمائیں، جو مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، اب لڑکی والے مان نہیں رہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ رشتہ ہو جائے؟ اس کے لیے 41 بار سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے، 90 دن کی مدت ہے، اول آخر درود پاک کے بعد روزانہ رات کو 41 بار سورہ اخلاص یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بہتر ہو۔ 41 مرتبہ پڑھیں 41 بار سورہ اخلاص؟ سورہ اخلاص 90 جی دن۔ ٹھیک ہے، ماشاء۔ اچھا، یہ کون پڑھے؟ وہ لڑکا پڑھے یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے؟ جس کا رشتہ ہونا ہے، جس صحیح کا مطلوب ہے وہ پڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے، 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ دل کے وال جو ہے نا یہ بند ہے، نام ہے نصرت، اور گردوں کا بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ دل کی بیماری دور ہو جائے، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو یا گردے میں کوئی اور مسئلے مسائل ہوں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائے؟ یا سلامو 111 بار پانی پر دم کر کے پی لیں، 111 بار پڑھ لیں، یا کم از کم 33 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اب جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا گردوں کا مسئلہ ہو، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو، تو وظیفہ تو ابھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک مکمل ایک روحانی علاج بھی آپ لوگ کروائیں نا۔ الحمدللہ سمجھل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی تو جاتے ہی ہیں نا، اپنا روحانی علاج بھی کروایا کر۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، ہم صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ الحمدللہ سبحان، ہم نے خود ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دل کے والو بند تھے یا جن کو اٹیک پڑ چکا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے آج چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح کئی افراد ایسے تھے کہ جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں یا جن کے گردے کام نہیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے وہ آج چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔
اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، شفائیں ملتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات۔ ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے استخارہ کروا رہے تھے کہ وہ بچہ ضد بہت کرتا ہے، چڑچڑاپن اس پہ رہتا ہے، تو استخارہ کیا ہے بچے کا؟ تو ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، اس بچے پر وقتاً فوقتاً یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی طبیعت وغیرہ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ایک دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور سیدھے گال پہ بچے کے دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر ایک دفعہ اور پڑھنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے بائیں گال کی طرف ان کے دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی یہی سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر بچے کے سر پر دم کر دیں۔ اس طریقے سے 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سیدھے گال پہ پڑھنے کے دم کرنا ہے، پھر الٹے گال پہ اور پھر سر پر۔ اس طریقے سے دم وغیرہ کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بچے کی ضد وغیرہ، یہ چڑچڑاہٹ وغیرہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو نظر بد کے حوالے سے وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بعض اوقات بچوں کو نظر بد نہیں ہوتی، ویسے ہی بڑے ضدی ہوتے ہیں، ناکو چنے چبوا دیتے ہیں، بڑا جو ہے نا وہ پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، ماں باپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں پھر کیا وظیفہ کیا جائے؟ بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے ہے روحانی علاج؟ سے تھوڑی سی توجہ ہماری بھی ہو بچوں کی، جب تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں ہماری کچھ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنا ٹائم بچانے کے لیے، اپنی مصروفیات کو تھوڑا سائڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک بڑی پیاری چیز جیسے ہم موبائل کہتے ہیں جو ہمارے دل پہ ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ اٹھا کے بچے کے دل کے پاس لگا دیتے ہیں، اب بچہ وہ نکالتا ہے اور نظروں سے جما لیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بچے کو بولیں گے پانی پلا دیں تو وہ اس کو زیادہ دلچسپی لیتا ہے، وہ ہمارے کام کو پھر دلچسپی نہیں لیتا، پھر ہم بولتے ہیں یہ ضد کرتا ہے، بات نہیں مانتا۔ کچھ چیزیں ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہم بار بار اس کو دہرا کے پکا کرتے ہیں بچے کی ضد کی طرف، اور وہی چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، یہ بات بھی نہیں مان رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ان چلے اب ہو گیا بھائی، اب ہو گیا، بچہ ضدی ہو گیا، چلو ہم مانتے ہیں ماں باپ کی غلطی ہے یا توجہ نہیں دی یا خود کی کمزوریاں تھیں، اب ہو گیا، اب بتائیں اس کا حل۔ اب بچوں کو قابو کرنے کا وظیفہ، بچے دوبارہ اطاعت گزار ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، تو بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے کیا پڑھیں؟ اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرمائیے گا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص جو ہے بچے کی جب وہ سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، تھوڑا سا سرہانے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اور بچے کے سر پر کھڑے ہو کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بچے پہ دور سے تھوڑا سا دم کر دیں، لیکن اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آپ کے آواز آ جائے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت جب بھی کی جائے تو کم از کم اتنی آواز سے ہو کہ اپنی کان تک اس کی آواز آ جائے۔ اس طریقے سے آواز سے پڑھ کر آپ بچے پہ دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو یہ بچہ ضد وغیرہ کرنا ہے، یہ نافرمانی وغیرہ جو کرتا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی عادت اس کی ختم ہوتی چلی جائے، بچہ نیک بھی بنے گا انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی استخاروں کی ایک اسلامی بھائی تھے اختر بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا تھا اور کہہ رہے تھے وہ بیمار بھی بہت رہتے ہیں، گھر میں تھوڑے سے پریشانیوں کے معاملات، اور پھر روزگار کے والے سے بھی تھوڑا سا پریشان تھے، تو ان کا استخارہ کیا ہے اختر بھائی کا۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں، اس پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، 112 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، 5 نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ پاک جو میرے پریشانیاں مسائل ہیں یہ دور ہو جائیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم تنگ دستیاں بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ ہاتھ میں تکلیف وغیرہ کا بتا رہے تھے، کچھ رہتی ہے اور بیمار بھی کافی زیادہ رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے یا مغنیو ایک دفعہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور جس ہاتھ میں تکلیف کا بتا رہے تھے، اظہار کر رہے تھے، اس ہاتھ پر یہ پڑھ کر جو ان کے محرم ہے وہ ان کو دم کر دیں، انشاءاللہ کریم اس سے تکلیف میں بھی افاقہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی رابطہ کریں۔ اس حوالے سے ڈوریاں وغیرہ دم کر کے دی جاتی ہیں کسی بھی درد وغیرہ کے، جسے ہاتھ پیروں میں درد وغیرہ کے لیے، تو آپ وہاں سے ڈوری لے کر وہ بھی ان کو بنوائیں، پینے کے لیے تعویذات وغیرہ مزید بھی جو چیزیں دیتے ہیں وہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ دم کرنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا یا مغنیو، یہ پڑھ کر کوئی محرم دم کر دیں، اگر محرم نہیں ہے تو خود بھی تو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ خود کر سکتی ہیں آپ بالکل جی۔ اب یہ میرے خیال سے انہوں نے بتایا بچی ہے چھوٹی، زیادہ بڑی نہیں ہے، اگر وہ خود شاید انہوں نے اپنا کہا تھا کہ بازو میں درد رہتا ہے۔
اگر یہ خود کا بھی ہے تو خود کر سکتے ہیں، اور اگر خود نہیں پڑھ پاتے تو ویسے تو اتنا آسان وظیفہ ہے کہ خود کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کر پاتے تو کوئی اور بھی دم کر دے یا خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آپس میں دونوں میاں بیوی میں لڑائیاں رہتی ہیں، تو استخارے کے حوالے سے فرما رہی تھیں، اور بات یہاں تک کہہ رہی تھی کہ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ تک اس طریقے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑا سا آپ کو دونوں کو ہی صبر کرنا چاہیے، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل یعنی کہ غصے میں آ کے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں، یا آپ کی کچھ بے توجہی کی وجہ سے سامنے کوئی ایسا ریئیکٹ نہ آئے کہ آپ بعد میں پچھتائیں۔ تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا آپ خود بھی خیال کریں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ کریم ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں محبتیں رہیں گی۔ اچھا، اب یہ پڑھے گا کون؟ دونوں میاں بیوی کے درمیانی ہوتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں نا، اب پڑھے کون وظیفہ؟ شوہر پڑھے؟ جنہوں نے ظاہر سی بات ہے میسج کیا ہے یا جنہوں نے رابطہ کیا ہے، خواہش تو ان کی ہے کہ ہم دونوں میں آپ یہ تو ان کا مسئلہ ہو گیا، ان کے مسئلے کا حل ہو گیا جنہوں نے میسج کیا۔ اب میں ناظرین کی طرف سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض اس طرح کا معاملہ ہو تو شوہر پڑھے، بیوی پڑھے، کون یہ وظیفہ؟ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر سامنے سے کوئی بھی ریئیکٹ ایسا کر رہا ہے کہ آیا کہ زوجہ کر رہی ہیں یا پھر شوہر کر رہے ہیں، تو جو سامنے جو یہ سہ رہا ہے یا ظلم جس پہ ہو رہا ہے وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اس وقت پڑھنا ہے وظیفہ کہ جس وقت تلخ کلامی، آپس میں بڑا گرما گرمی کا ماحول ہو، یا ویسے ہی کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ احتیاطی تدابیر تو پہلے سے اپنا لینا چاہیے تو بہتر ہے، کہ اور کوشش کریں کہ اس کو معمول میں رکھ لیں، اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا ودودو یا سلامو، چند منٹ لگیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ صرف پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے پلانا تو ضروری نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اپنے رشتے کی مضبوطی کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، یہ چند ایک میسیجز روحانی علاج کے حوالے سے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ بلال بھائی نوٹ کیجئے گا، پھر وظائف آپ سے پوچھیں گے۔ قد بڑھانے کا کوئی روحانی علاج، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا منہ نہیں ہلتا، نہ بولا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہے، تو پلیز اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور بڑا ذہنی الجھن کا شکار ہوں، تو پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ آپ نوٹ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین، جب تک پڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے، وہ ضد بہت کرتی ہے اور ہوتی بہت ہے، 1.5-2 سال اس کی عمر ہے، کا نام ہمارا فاطمہ ہے اور اس کی والدہ کا نام تحریم اصغر عطاریہ ہے، پلیز استخارہ کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ کریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری دکان ہے، ہم نے نئی کھولی ہے، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، صحیح چلتی نہیں ہے، کم چلتی ہے، اور مطلب گاہک کم آتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ دکان زیادہ چلے۔ چلیں، گاہک کم آتے ہیں، کسٹمر زیادہ آئیں، گاہکوں کا رش لگے دکان پر، تو اس حوالے سے بھی بلال بھائی نوٹ کیجئے گا، وظیفہ ابھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میری بیوی کو ٹیومر ہے گردے میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مسئلہ سر یہی ہے کہ کاروبار تقریباً 4-5 ماہ سے بند ہے، میں نے کئی سر تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کھایا نہیں جاتا، سر پر بوجھ ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، دوائی کھا رہا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے کام میں برکتیں نصیب فرمائے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور مجھے ایک جاب کی تیاری کرنی ہے، جاب کے لیے ٹیسٹ دینا ہے تو اس کے لیے، لیکن دل بالکل بھی پڑھائی کے لیے نہیں کرتا۔ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ پڑھائی میں دل لگے، پڑھوں، اور دوسرا یہ کہ جب ٹیسٹ ہو تو اس میں پاس ہو جاؤں، اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو۔ پڑھائی میں دل لگے اور امتحان میں ٹیسٹ میں کامیابی کا کوئی وظیفہ، تو دیکھیں دونوں ہی آپ کو حوالے سے غور و فکر کرنا پڑے گا، محنت دلچسپی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی۔ آپ نوٹ فرما لیجئے، روحانی علاج انشاءاللہ کریم ابھی آپ سے معلوم بھی کریں گے۔ جب تک استخارے، زاہد بھائی کچھ کالز ہیں استخاروں کے حوالے سے، کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر سب کے جوابات دیجیے گا، ناظرین بڑے منتظر ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا، میرا نام محمد طلعت یعقوب ہے اور
खुर्शीद बेगम वालदा का नाम है, लाहौर कैंट से। शादी को 20 साल हो चुके हैं लेकिन औलाद नहीं हो पा रही, प्लीज इस्तिखारा भी कीजिए और कोई वजीफा भी बताइएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम गोरिया है और वालदा का नाम ताजो है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा चुकी हूँ और इस्तिखारा भी फरमा दें और कोई रूहानी इलाज भी इस हवाले से बता दीजिएगा। तकलीफ है इनको, कोई बीमारी है जिस्मानी तौर पर, तो इसका भी इस्तिखारा कीजिएगा। मेरा एक और ये मैसेज किया है कि मेरा नाम लुबा है और वालदा का नाम शमशाद बीबी है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मेरी वालदा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुरीद भी हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए, हमारे लिए दुआ करें कि घर के मसाइल हल हो जाएं। और मेरे पापा आपस में बड़े टेंशन में रहते हैं और प्लीज़ दुआ कर दें और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा, तो इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरी खाला हैं, इनके शादी को 9 साल हो चुके हैं, सिर्फ एक बेटी है जो 6 साल की है। अब इतने साल हो गए ना कोई बेटा है, तो आपसे गुजारिश है कि कोई वजीफ़ा भी बता दें। और मेरी खाला का नाम फौजिया है, वालदा का नाम हवा है, इनका इस्तिखारा भी कीजिएगा। मोहम्मद आसिफ है फैसलाबाद से, इन्होंने कहा है कि बहन की शादी को 15 साल हो चुके हैं, कोई औलाद नहीं हो रही, मेहरबानी फरमा कर इस्तिखारा कर दें। साइमा नाम है और शौहर का नाम जाहिद है। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मैं अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाना है, इनका नाम फ़ाखिरा है और इनका मुंह कड़वा रहता है, तो क्या मसला है, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। तौसीफ़ हुसैन है, वालदा का नाम रज़िया है, बैरून मुल्क जाना है, इस्तिखारा करके बताएं कि इसमें बेहतरी है या नहीं। अच्छा जी, मज़ीद भी मैसेज है, जाहिद भाई आप ये इस्तिखारे फरमा लीजिए, फिर सबके जवाबात इंशाअल्लाह करीम आपसे मालूम करेंगे। जी अपना बिलाल भाई, ये एक मैसेज आया था कि कॉल भी आई थी कि दुकान नहीं चलती, दुकान पर ग्राहकों का रश लगे, कस्टमर आए और रिस्क में बरकत भी रहे, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। हर जायज़ और कोई भी जायज़ काम, कोई भी मुराद अगर वो चाहते हैं पूरी हो जाए, कारोबार के हिसाब से कारोबार भी चाहते हैं अच्छा चले, तो या राफ़िऊ 20 बार रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या राफ़िऊ पढ़ें, इंशाअल्लाह कारोबार के साथ साथ दीगर जो जायज़ मुरादें इंशाअल्लाह ज़वजल पूरी इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजतें पूरी फरमाए। दुकान पर ग्राहकों का रश लगे, कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, बिलखुसूस ताजिर हजरात जो अपनी दुकान जैसे जाते हैं, सुबह दुकान पर जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बाद औक़ात लोग मार्केटों में अगर गुजरना हो तो लोग बड़े पूछ रहे होते हैं, यार मार्केट ठंडी पड़ी है, कस्टमर नहीं आ पा रहे, ग्राहक नहीं आ पा रहे, या कोई आ भी जाता है तो सौदा नहीं बनता। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। इसका एक और वजीफ़ा ख़ास मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाए। इंशाअल्लाह करीम दुकान में ग्राहकों का रश लगेगा, कस्टमर आएंगे। वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, वजीफ़ा है सूरतुल कौसर। सुभान अल्लाह, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुल कौसर, कुरान पाक की सबसे आखिरी सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। जब आप अपनी दुकान पर जाएं ना, तो सुबह जब दुकान पर जाएं, अपनी दुकान खोलें, तो आपने बावजूद सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपनी दुकान की चीज़ों पर दम कर दें। जहाँ जहाँ दम करना मुमकिन हो, जिन जिन चीज़ों पर दम करना मुमकिन हो, आप अपनी दुकान पर अपनी चीज़ों पर दम कर दें। ऑफिस जा रहे हैं तो अपने ऑफिस में तो जो भी आपका ऑफिस का सामान वगैरह है, अपनी जहाँ जहाँ दम करना मुमकिन है तो वहाँ पर उन चीज़ों पर दम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से बरकतें रहेंगी। देखिए ये तो हुआ एक रूहानी इलाज, एक वजीफ़ा। अब बिलखुसूस जो दुकानदार हैं, ताजिर हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, देखें अब जब आप अपने काम को लेकर चले ना, शरई तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, शरई एहतियातों के मुताबिक होना चाहिए। धोखा ना दें किसी को, गलत बयानी ना करें, मिलावट ना करें और झूठ ना बोलें, तो इन चीज़ों को भी पेश नज़र रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सबजल देखें हमें बरकतें भी मिलेंगी और दिल भी हमारा मुतमईन रहेगा। न बाद औक़ात जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं, ख़यानत करते हैं, बताते कुछ हैं देते कुछ हैं, या अल्लाह ना करे शरई तकाज़ों के मुताबिक अपने काम काज को लेकर नहीं चलते, फिर नुकसान उठाते हैं। वक्ती तौर पर अगरचे फ़ायदा हो जाता है उन्हें, लेकिन बरकत नहीं रहती, बरकत उठ जाती है। अल्लाह पाक हम सबको बरकतें नसीब फरमाएं। तो वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएं भी करें, ज़कात अगर फ़र्ज़ हो चुकी है तो उसको भी अदा करें हैं, और इन चीज़ों को भी पेश नज़र रखें, ज़ाहिरी मामलात को। अच्छा बाद औक़ात ये भी होता है कि कुछ बड़े सख्त मिजाज होते हैं,
کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ غصہ کر دیتے ہیں، گاہکوں کو جھاڑ دیتے ہیں. اب یہ رویہ اختیار کریں گے تو گاہک تو پھر کہیں اور ہی نکل جائے گا. تو اپنے اخلاق بھی اچھے رکھیں، جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. مدر چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی روحانی علاج ہو رہا ہے، وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں، روحانی علاج کیا جا رہا ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج الحمدللہ سمجھل مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر کئی افراد شرکت کرتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. وہاں پر آنے والے لوگ پھر اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں، ان کے بھی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، کچھ اپنی مسائل کا حل معلوم کر رہے ہوتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر. چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج دعائے شفا اجتماع کے لیے ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے کے ماڑی کے اور کھائی کالونی کے جامع مسجد اکبری میں دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے. آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما. کیا نام ہے آپ کا؟ یونس حمزہ. سکندر نام ہے. عبد الغفور. عبد الوہاب. میرا نام ثاقب احمد ہے. وکاس. آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس حوالے سے آنا ہوا؟ یہ میں بیمار ہوں، میں بھتیجا بیمار ہے، اس کے لیے تعویذ اختیار لیا ہے، اور پہلے بھی میں بیمار تھا، الحمدللہ بہت شفا ملی بچے کے لیے اور خود کے لیے. تعویذات لینے کے لیے آپ؟ تعویذات کے لیے آنا پڑا. وہ تعویذات وغیرہ لینے آئے تھے؟ جی. پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لیے ہیں؟ جی میں نے لیے تھے 1 سال پہلے. تو اس سے فائدہ ہوا آپ کو؟ جی کچھ فائدہ ہوا تھا. کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ تو اسی جو کیا نام ہے، خود کی کام کی رکاوٹ کی وجہ سے، تو چھوٹے کے لیے وہ ڈر جاتا ہے ہر چیز پہ، چھوٹی چھوٹی بات. اس میں فائدہ ہوا ہے؟ جی ہوا الحمدللہ، بہت فائدہ. 2024 میں لیے تھے، 25 میں بھی لیے، بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ. میں نے علاج بہت کرایا، خارش کا صحیح نہیں ہوئی. میں جب سے ماشاءاللہ داؤد اسلامی کا تعویذ پہنا ہوں، جب سے ماشاءاللہ میرے کو کوئی بھی بیماری نہیں لگی ہے. میں نے بخاری مسجد سے جو ہے نا تعویذات عطاریہ لی تھا اپنی والدہ کی بیماری کے لیے اور کچھ گھریلو مسائل کے لیے. میں نے وہ تعویذ لیا تھا. فائدہ ہوا اس میں؟ الحمدللہ مجھے بہت اس سے، کیونکہ وہ والدہ کی جو ہے نا وہ ٹانگ کا مسئلہ تھا، درد تھا. وہ والدہ نے کہا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے ٹانگ سے بالکل ہلکی ہوئی ہے. الحمدللہ یہ تعویذات کی برکت ہے جو مجھے یعنی ذاتی طور پہ جو ہے نا یہ ملا بھی ہے، اور فائدہ اور والدہ کو بھی اس سے سکون ہوا تھا. والدہ کے گھٹنے کے درد کی وجہ سے لیے تھے. فائدہ ہوا ان کو؟ فائدہ ہوا تھا. پاؤں میں تکلیف تھی، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی. روزی کے لیے، برکت کے لیے تھے. اس میں فائدہ ہوا تھا؟ جی بہت ہوا تھا فائدہ. پروگرام روحانی علاج میں کچھ وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ بچے ڈر جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. ایمان کی سلامتی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی آپ مجھے خارش کا روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک سب کے جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ تھے دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر. ناظرین یہاں پر آنے والے اسلامی بھائیوں نے کچھ وظائف بھی پوچھے ہیں، روحانی علاج پوچھے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. بچوں کو بتائیے گا کہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہر طرح سے بہادر رہیں گے، ان کا ڈر خوف جاتا رہے گا. اچھا اب چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ڈر خوف کو دور کرنے کے لیے، بہادر بننے کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے. صرف 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان کی سلامتی کا کوئی وظیفہ بتا دیں. سبحان اللہ. ہم پہلے تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے.
ایمان کی سلامتی کے لیے صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھیں، ایمان بھی سلامت رہے گا. اور مزید جانتے ہیں ضمناً کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. ہمارے جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، گھر بار سب الحمدللہ عز و جل حفاظت میں آ جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا. تو یہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون، یہ دوسرا وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، سورۃ الکافرون یہ پڑھ لیا کریں اور پھر بغیر بات چیت کیے سو جائیں تو الحمدللہ عز و جل خاتمہ بالخیر ہوگا. بالفرض اگر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کسی سے بات چیت کر لیتے ہیں یا کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سورۃ الکافرون پڑھ لیں. بس آخری رات کو سونے سے پہلے جو ہمارے کلمات نکلے نا زبان سے، بس سورۃ الکافرون ادا ہونی چاہیے. سورۃ الکافرون یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ خارش کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. قرآن پاک کے 18ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر خارش کے مریض کو پلا دی جائے تو الحمدللہ عز و جل خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اچھا آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے. جی زاہد بھائی جوابات ارشاد. ایک بچے کے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ ڈر جاتی ہے، اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے بتایا، تو بیمار بھی رہتی ہے اکثر. تو ان کا استخارہ کیا؟ فاطمہ کا استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے معاملات. آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. اس طریقے سے یہ تینوں آخری کی صورتیں اور سورہ فاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر صورت کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھنے کے بعد بچے بدم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نظر وغیرہ کے معاملات دور ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اولاد کے حوالے سے فرمایا تھا کہ بے اولادی کے معاملات ہیں. ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں اکثر اور کافی زیادہ ان کے گھر والے آزمائش میں ہیں اس حوالے سے. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، گوریا نام بتایا تھا. تو ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یہ خود ہی اگر کریں تو بہتر ہے. یا حیو 1000 مرتبہ یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ یہ بیمار بھی رہتی ہیں اور بے اولادی کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا. تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں، یہ نوٹ فرما لیجئے گا. آپ نے روزانہ جو ہے 41 مرتبہ یا اولو روزانہ پڑھنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. تھوڑی سی اس میں وضاحت نہیں کی تھی کہ آگے کس کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، پڑھائی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی کام کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں بہتر ہے کہ آپ استخارہ کال سینٹر سے دوبارہ رابطہ کر کے وہاں سے اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات جو وہ لیتے ہیں وہ ان کو بتا کر آپ دوبارہ استخارہ کروا لیجئے تو انشاءاللہ کریم استخارہ کا جواب بھی آپ کو دے دیا جائے گا. ارشاد فرما دیں. اس کے حوالے سے ہمارا اسکرین پر نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا 0213717711. یہ 24 گھنٹے ہماری لائن سروس آن ہوتی ہے. آپ اس پہ اسلامی بھائی رابطہ کر کے اپنا مسائل بتا سکتے ہیں اور کچھ پوچھنا چاہیں تو بھی بتایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مزید بھی ہیں جوابات اس کے علاوہ بس یہی تھے. چلیں اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز آئی تھی. بلال بھائی یہ قد بڑھانے کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ہے؟ اگر کسی کا قد نہیں بڑھتا ہو تو کیا وظیفہ ایسا پڑھیں، کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ یا سمیع 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ،
या समीऊ 100 बार पढ़ें, दुआ करें, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है। इंशाअल्लाह अपने डॉक्टर को भी आप दिखा दें, मशवरा कर लें उनसे। बाद औक़ात जिस्मानी तौर पर कुछ इस तरह के तिब्बी हवाले से मसले मसाइल आ जाते हैं कि कद नहीं बढ़ रहा होता। वजीफ़ा तो आपको बता दिया गया, डॉक्टर से भी मशवरा कीजिएगा, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें कि पढ़ाई में दिल लग जाए? अच्छा, इसमें ये मामला रहता है बाद औक़ात बच्चों के साथ ना, बच्चों के साथ भी रहता है, बड़ों के साथ भी रहता है। अब नहीं पढ़ने का नाम लेते बच्चे, माँ बाप बड़ी कोशिशें कर लेते हैं। अच्छा, कई असातिज़ा ऐसे होते हैं जिनको भी ये शिकायत देती है, यार ये कुछ बच्चे ऐसे कि पढ़ने का नाम ही नहीं लेते, तो कोई तवज्जो ही नहीं होती। अल्लाह पाक खैर फरमाए, हिकमत अमली के साथ समझाना भी चाहिए, बच्चों की तरबियत भी करें। देखिए, अगर इस तरह का मामला हो ना तो 101 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु ये पढ़कर आप पानी पे दम कर लें और फिर ये दम किया हुआ पानी जो है ना ये आप बच्चों को पिला दें। और हाँ, दिन में 5 टाइम आपने इस पर अमल करना है, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। आपको खुद हैरत अंगेज तौर पर बच्चों में तब्दीली नज़र आएगी, बच्चों का पढ़ाई में दिल लगेगा, बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा होगी। और ये मामला कोशिश करें कि अल्लाह पाक की सिपुर्द कर दें। मैंने इब्तिदा में आपको याद है वो वाक़या सुनाया था इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो उन्होंने उनके बेटे के साथ भी इस तरह के मामला थे कि वो तलब इल्म का शौक़ नहीं था, तो आपने अपना मामला अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दिया। जैसे ही सिपुर्द किया तो उसी रात से उनके बेटे के दिल में ही अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मोहब्बत पैदा हो गई और बच्चा जो है ना वो पढ़ाई में मशगूल हो गया, इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो गए। तो कोशिश करें ये वजीफ़ा भी पढ़ें, अपना मामला अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमाने वाला है। मैसेज काफ़ी सारे हैं लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन के मैसेज जल्दी जल्दी जो है ना ये शामिल करके इनके रूहानी इलाज में अर्ज़ करता चलूँ। अच्छा, ये एक मैसेज आया है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और प्लीज़ इस हवाले से कोई वजीफ़ा बताएं, मैं क्या वजीफ़ा पढ़ूं? देखिए, अगर किसी के बाजू में दर्द रहता हो ना तो या मुग़नियु 1 मरतबा पढ़कर हाथ पे दम करके अपने दर्द वाले मकाम पर सिर्फ हाथ फेर लें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से इफ़ाक़ा हासिल होगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि यह मेरा बेटा है, हर वक्त बीमार रहता है, कुछ खाता नहीं है, 1 साल बच्चे की उम्र है, तो इसके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? तो देखिए, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये कुल 4 सूरतें हैं। ये 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पर दम करके ये आप बच्चे को पिला दें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फजल से बच्चा खाना पीना शुरू कर देगा और बीमारी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, आपने जो अपना मसला बयान किया है ना, मैं कोशिश करता हूँ देखिए आपका नाम मैं ना पढ़ूं लेकिन जो आपने मसला बयान किया है ना उस मसले का हल मैं आपको मैं पेश कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हमारे मियाँ बीवी के दरमियान और बड़ी लड़ाई रहती है, झगड़े रहते हैं, मेरे शौहर नाजायज़ शक करते हैं, हमेशा गलत साबित होती हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हमारी एक बेटी है जो 9 साल की हो गई है लेकिन उसकी तालीम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और ज़िद्दी हो गई है और गंदे ख्वाब नज़र आते हैं, शोहर का भी काम नहीं है, रिस्क की भी बहुत ज़्यादा तंगी। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आपके हालात बेहतर फरमा दें, आपके जुमला मसाइल हल फरमाए दें कि बाद औक़ात घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, सुबह शाम लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों की वजह से भी घर की बरकत चली जाती है। तो घर में तिलावत कुरान का सिलसिला करें। अच्छा, अगर बिलफर्ज किसी का शोहर नाजायज़ शक करता हो या आपस में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहती हो, ना इत्तेफाकी रहती हो, तो ऐसी सूरत में सही, अब चाहे गलती किसी की भी हो, तो ये ज़ाहिरी मामला देखें वो आप देख लीजिएगा। वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा हों, घर आबाद रहे, आपस की जो शुकूक व शुबहात हैं, जो बदगुमानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। ऐसी सूरत में अब चाहे शोहर ये अमल कर ले चाहे तो बीवी ये अमल कर ले, नमाज असर अदा करें। नमाज असर अदा करने के बाद 1 आदत मिस्री, छोटी सी मिस्री लें और आप अपने मुँह में रख लें, सही मुँह में रखी और अब आप 101 मरतबा पढ़ेंगे या वदूदू या वदूदू या वदूदू, 101 मरतबा पढ़ लें। पढ़ कर
फिर आप तसव्वुर ही तसव्वुर में दम कर दें। अगर शोहर ये वजीफा पढ़ रहा हो तो बीवी पर दम कर दें, बीवी ये वजीफा कर रही हो तो फिर शोहर पर ये दम कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से आपस में दिल मिल जाएंगे, मोहब्बतें पैदा होंगी, आपस की जो भी बदगुमानियाँ हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं, जो इस तरह की लड़ाई झगड़े, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ख़त्म हो जाएंगे। और खुदारा सबर सबर और सबर से काम लीजिए, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमाएगा। असर के बाद इस वजीफे पर अमल करना है। जुनैद भाई थोड़ा तसव्वुर के हवाले से भी थोड़ी वजाहत कर दिएगा, तसव्वुर किसे कहते हैं? बाद लोग ये थोड़ा सा लफ्ज के हवाले से देखिए, तसव्वुर से मुराद यही है कि जब आप ये वजीफा पढ़ लेना, अगर शोहर ये वजीफा पढ़ रहा हो तो फिर वजीफा पढ़ने के बाद अपनी जोजा का चेहरा आंखों के सामने लाए, उन पर दम करना, मतलब डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट दम नहीं करना, तसव्वुर में दम करना है। वक्त इख्तिताम की जानिब है। मेरी कोशिश थी नाज़रीन कि मैं मैसेजेस आपके सारे के सारे शामिल कर लूँ, लेकिन वक्त हमारे पास कम होता है, मैसेजेस काफ़ी सारे बाकी रह गए। लेकिन बहरहाल आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। ये नंबर नोट फरमा लें इस्तिखारों के लिए। इस नंबर पर भी आप चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, 0213717111। 24 घंटे ये सर्विस ऑन रहती है। इस नंबर पर आप जब चाहे नमाजों के औकात के अलावा इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, जिसके जरिए आप इस्तिफादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारी मैसेजेस आए थे, आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा दे मौला, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे, बेघरों को घर अता फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जो बेचारे आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, या शाफियल अमराज तमाम मरीजों पर रहमत की नजर फरमा दे, या शाफियल अमराज तमाम मरीजों पर रहमत की नजर फरमा दे, शिफा अता फरमा दे। एक बच्ची आईसीयू में दाखिल है, अल्लाह पाक उस बच्ची को शिफा अता फरमा दे, तमाम मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा दे, सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। हमारे घरों से लड़ाई झगड़े, नफरतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, शुकूक व शुबहात, बेसुकूनियाँ, बेचैनियाँ, बेकरारियाँ सब दूर फरमा दे। हमें ज़हनी और कल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये मर्ज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है। मती की